زمانہ لے رہا ہے نام اس کا ہم نہیں لیں گے، زمانہ لے رہا ہے نام اس کا ہم نہیں لیں گے، محبت کرنے والے محبت کرنے والے بھی عجب خوددار ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بھی عجب خوددار ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بھی عجب خوددار ہوتے ہیں، جگر پر زخم لیں گے زخم پر مرہم نہیں لیں گے، محبت کرنے والے بھی عجب خوددار ہوتے ہیں، جگر پر زخم لیں گے زخم پر مرہم نہیں لیں گے، جگر پر زخم لیں گے زخم پر مرہم نہیں لیں گے، سنوارے جا رہے ہیں ہم سنوارے جا رہے ہیں ہم، الجھتی جاتی ہیں زلفیں، سنوارے جا رہے ہیں ہم، الجھتی جاتی ہیں زلفیں، سنوارے جا رہے ہیں ہم، الجھتی جاتی ہیں زلفیں، یا تم اپنے ذمہ لو اب یہ بکھیڑا ہم نہیں لیں گے، سنوارے جا رہے ہیں ہم، الجھتی جاتی ہیں زلفیں، تم اپنے ذمہ لو اب یہ بکھیڑا ہم نہیں لیں گے، شکایت ان سے کرنا شکایت ان سے کرنا گو مصیبت مول لینا ہے، شکایت ان سے کرنا گو مصیبت مول لینا ہے، شکایت ان سے کرنا گو مصیبت مول لینا ہے، مگر عاجز غزل ہم بے سنائے دم نہیں لیں گے، معزز خواتین و حضرات، اس وقت 9:45 بجے ہیں، 15 منٹ کا وقفہ ہوگا اور انشاءاللہ 10 بجے اس وقفے کے بعد سے یہ شام غزل دوبارہ شروع کی جائے گی۔ شکریہ۔ دوسرا دور شروع ہونے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، خاموشی بزم کا دستور ہوئی جاتی ہے، خاموشی بزم کا دستور ہوئی جاتی ہے، پھر سے لب کھول کہ ہنگامہ اٹھے دیر ہوئی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں محترمہ انجم تاج سے
کہ وہ تشریف لائیں اور ترنم سے اپنا کلام سامعین کی خدمت میں پیش کریں. محترمہ انجم تاج صاحب. آن کرنا ہوگا کہ قدموں کی چاپ آئی ایک آزاد نظم ہے. یہ کس کے قدموں کی چاپ آئی کون آیا؟ یہ بامدر اب جو خستہ جاں ہیں یہ چونک اٹھے اور یاس و حسرت سے شکل ہم سب کی تک رہے ہیں. درار اپنے جگر کی لے کر کرب کی شدت کو سہ کے نیلے سے پڑ گئے ہیں. کسی کے ہاتھوں کے لمس کو ترس رہے ہیں. نمی کو آنکھوں میں ڈب ڈبائے صحن کے رستے عبور کر کے اسی ستوں کے شکستہ سائے میں سر جھکائے میں پچھلی یادوں میں کھو گئی ہوں. وہی ستوں جو تھکے تھکے سے سفید ہیں پر شگاف تنہائی سے سرخ اینٹیں زخم کی مانند جھانکتے ہیں اور رس رہے ہیں لہو کے آنسو برس رہے ہیں. جسے چنبیلی کی زرد باہیں لگا کے سینے سے کہہ رہی ہیں دکھوں کو تیرے میں جانتی ہوں تجھی میں تو جذب ہو چکی ہوں. وہ پلکیں خوابوں سے الجھی الجھی وہ سرخ جوڑے میں سہمی سہمی بسی حنا میں لرزتی باہیں تیرے ہی گردن میں تھیں حمائل. تمہیں نے جس کو ودا کیا تھا وہ دور جا کر ایک ایسی بستی میں بس گئی ہے جہاں کوئی ہم زباں نہیں ہے. وہ دور ڈہڑی میں کون انمول موتی لٹا کے اپنے کھلی پلک سے یوں دیکھتا ہے خاموش سستی سی بن چکی ہے. منڈیر پر کی نحیف بیلیں چہاروں جانب کو دیکھتی ہیں وہ کیسے بولیں کہ ان کے لب پہ بلا سے دامن ہے میرا خالی نہیں میسر جو بوند تھی. طاقت بھائی چاہتے ہیں کہ میں ترنم سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی غزل سناؤں. جہاں چاہت کے ہوں پھول کھلے وہیں ایک ہمارا صحن ہوتا جو بہار چمن کا نصیب نہیں تو خزاں کا نیا پیرہن ہوتا. جہاں چاہت کے ہوں رشک نصیب ہوئے الفت کا یہ رس میں کہن ہوتا. جہاں چاہت کے پتوں کی سریلی سرگوشی پہ پھولوں کی ہنسی گلشن گلشن اس گیت کی دھیمی خوشبو سے سرشار تیرا تن من ہوتا. اس گیت کی دھیمی اور انجم میری غزلوں میں ہے رواں بس حسرت و ارماں کی لہریں. الفاظ ہمارے یوں ہی سہی پر شاد سا حسن سخن ہوتا. الفاظ ہمارے یوں ہی سے انجم میری غزلوں میں ہے رواں بس حسرت و ارماں کی لہریں. الفاظ اور حوصلہ افزائی کیجیے. معزز خواتین و حضرات،
آج کی یہ شام غزل جو ہم نے معنون کی ہے جناب کلیم عاجز صاحب سے، ان کے اپنی جو کنٹریبیوشن ہے، جو گزشتہ نصف صدی کا حصہ ہے، اس کی ستائش میں جتنا کہوں وہ کم ہے، مگر ایک ادنا سا تحفہ ہے جو کہ اس کمیونٹی کی طرف سے ہماری خواہش ہے کہ کلیم صاحب قبول کریں، اور اس وقت اردو سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کی حیثیت یا صدر کی حیثیت سے میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر مسرور علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک پلیک، ایک ادنا سا تحفہ ہماری طرف سے جناب کلیم عاجز صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ ڈاکٹر مسرور علی صاحب۔ بچیاں ہیں ادھر، اس جیسی شخصیت آج ہمارے بیچ موجود ہے، اور یہ ان کا پہلا نہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں اور ملاقات ہو چکی ہے، اور یہ انتہائی فخر کی بات ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اردو سوسائٹی کے لیے کہ آج ہمارے بیچ موجود ہیں۔ اردو سوسائٹی جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا پچھلے 3 سال سے اردو کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ ہماری میٹنگ جو ہر دوسرے سنڈے کو منعقد ہوتی ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ اکثر لوگ اب یہ شکایت کرنے لگے ہیں کہ آپ کی میٹنگ اب اتنی ریگولرلی نہیں ہوتی جیسا پہلے ہوتی تھی، اور یہ اکثر وہ حضرات ہیں جنہوں نے کبھی پہلے شرکت نہیں کی، اور جب کبھی کچھ شکایت ہوتی ہے تو ایک میں کچھ دل میں کچھ گنگناتا ہوں، اور وہ کیا ہے لطافت بھائی کہ ایک فلمی گانا، وقت میں کیا کیا ہنسی ستم، تم رہے نہ تم، ہم رہے نہ ہم۔ بہرحال ہم بھی وہی ہیں، آپ بھی وہی ہیں، اور میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ لیے۔ پلیک کلیم عاجز صاحب کو پیش کروں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں اپنے کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ میں یہ خدمت انجام دوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کس طریقے سے اس کام کو پورا کروں، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو میں نے اس وقت ایک چال چلی ہے، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو میں ذرا تھوڑا وہ کھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ زرینہ سلام، بیٹھیں گی ادھر۔ زرینہ سلام، مسز سلام، انجم صاحب آپ تشریف لا سکتے ہیں، بیٹھیے ذرا، آ جائیے تھوڑا۔ میں کیا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اور میرے خیال سے اگر یہ آڈینس نہیں، آپ تشریف لائی۔ میں آپ کا کلیم صاحب، میں آپ سے ذرا ان سب لوگوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ غزل لکھنے والے تو غزل لکھتے ہیں، لیکن واقعی اگر یہ لوگ نہ ہوں ہماری کمیونٹی میں تو یہ غزل ہم تک نہ پہنچ پائے، اور یہ میں نے انتہائی مناسب سمجھا تھا اس وقت کہ میں ان کا آپ سے تعارف کراؤں۔ یہ ہیں ہماری زرینہ بھابھی، زرینہ سلام، اور علامہ ڈاکٹر کلیم عاجز in recognition of outstanding contributions to Urdu poetry and literature from Michigan's Urdu Society and Friends, November 7, 1992. میرے خیال سے درجہ بدل جائے، آپ ہی سینئر زیادہ لگتے ہیں، آپ ہی ذرا پیش کر دیں۔ میں نے آپ کو اسی لیے یہاں کھڑا کیا تھا۔ آگے بلا دوبارہ تھوڑا سا آپ آگے ایک منٹ I don't seem to have such a fantastic memory as all the others here today. I don't have the words in mind. Let me just take a rain check. I'll surely get back to you someday and we'll have a nice weather setting. And I don't want to disappoint you today, but please add me. कुछ तो बोलो भाई।
महल का एक शेर जो बात चल पड़ी यहाँ पर, असल बात यह है कि मैं कसूरवार हूँ और अपने कसूर का इस दौर में इतराफ़ करना ज़्यादा मुनासिब है। बात दरअसल उसका कसूर होने का सबब यह है कि इस दौर में रह कर के मैंने जो तरबियत हासिल की वो इस दौर से कुछ अलग चीज़ थी, और वो तरबियत आप हज़रात के भी जहन में होगी, लेकिन मगर उस पर अमल नहीं है। तो मैं तो बहुत गरीब आदमी, मुसीबत ज़दा आदमी, दुखी आदमी, चोट खाया हुआ आदमी, लेकिन ज़ख्म खुर्दा, परेशान हाल, बेवतन। तो ये चीज़ें हैं मेरी शायरी का सरमाया, और इसके लिए मैंने बहुत खोया है, बहुत लुटाया है, लेकिन और लुटाता रहता हूँ। तो जो चीज़ इतना डूब कर, इतना खो कर, इतना कुर्बान करके, इतनी चोट खाकर हासिल की जाए, आप जानते हैं कि उसका एहतराम और उसकी इज्जत हासिल करने वाले को क्या होती है। आप जानते हैं इस बात को। तो और ये बात भी कि शायरी का जो मुकाम है, जो हैसियत है, जिसे हमने खो दिया है, ज़माने में जो रफ्तार चली सस्ती चीज़ों के हासिल करने के लिए महंगी चीज़ें भी बेच देना, लेकिन इस रफ्तार ने मजबूर कर दिया आजकल के लोगों को कि वो ऐसी महंगी चीज़ को भी सस्ते दाम फरोख्त करते हैं, लेकिन उसका कसूर है। वरना शायरी का मर्तबा वो है, आप सब के सामने एक बात कर दूं, किसी को मालूम होगी कि शायरी का मतलब जो फारसी का मक़ूला है कि शायरी जुज़वेस्त पैगम्बरी, पैगम्बरी का एक जुज़ है ये, लेकिन पैगम्बर को शायरी नहीं कहा गया, इसलिए कि कुरान ने शायरी के मौजूदा माहौल को पसंद न करके शायरी की बुनियाद पर इशारा किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब शायर हसन में साबित थे, तो उससे ज़ाहिर होता है कि शायर का मर्तबा क्या है कि हुजूर जो सारे आदम के अदम से लेकर अबद तक पैदा होने वाले इंसानों में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस, सबसे ज़्यादा मोहतरम, सबसे ज़्यादा अजीम, लेकिन जो क़यामत तक के नमूना है इंसान की तरक्की का, इर्तिक़ा का, वो पैगम्बर भी हज़रत हसन ने साबित से जब शायरी सुनते थे तो खुद नीचे तशरीफ़ रखते थे, अब मिंबर उठाते थे तमिल को, और यही नहीं बल्कि उनसे शेर सुनते के वक्त अपनी चादर मुबारक उनको उड़ा देते थे। अच्छा, वो तो हुई बात। अब मैं उर्दू के मतलब आपसे ये बातें सुन लेना चाहिए, ये तज़िया औकात नहीं है। आपने फरमाया है कि मेरी शायरी सिर्फ शायरी नहीं है, उसमें एक मैसेज है, इसमें एक पैगाम है। मैं कहना चाहता हूँ, उसको कहता रहूँगा, उन्वान दूसरा होता है, लेकिन इस बात निकल गई। तो शायरी मेरा एक मैसेज जो आपने कहा वही मैं कह रहा हूँ। मेरी शायरी हर सुर का अपना अंदाजा किया होगा। तो मीर साहब का नाम सुनाइए, आपने खूब मीर का नाम लेते हैं। तो मीर साहब दिल्ली में मीटे टूटे गिरे, जाके ऊँचे बर्बाद हुए, वीरान हुए, जाके नहीं, और खाना खराब हो करके लखनऊ आए, लाए लोगों ने, लखनऊ लाए वो। तो नवाब आसिफउद्दौला, शहनशाह आसिफउद्दौला के यहाँ वो मसाहिब बहुत खुशामद मिलाया, आसिफउद्दौला में आए, तशरीफ आए जाके। तो मीर साहब के दौरान क़याम में जब आसिफउद्दौला के यहाँ थे वो, तो नवाब साहब के यहाँ बादशाह सलाम किया कि लड़का आया, अच्छा खुशगुलू, बहुत अच्छा गला उसका, बहुत अच्छा गाने वाला। वो गाना सुनाए लगा अपनी, तो बादशाह बहुत महजूज हुए, बहुत खुश हुए, बहुत मशहूर हुए। इतने मीर साहब तशरीफ लाए। बादशाह के ज़बान से निकल कि मीर साहब कितना अच्छा खुशबू लड़का है, अपनी गज़ल दीजिए ना आप कि पढ़े उसको। बस
بادشاہ سلام کے سامنے میر کا تیور ایسا بگڑا کہ فوراً واپس ہوئے تھے، فوراً واپس ہوئے، پھر بالکل نہیں گئے، زندگی بھر نہیں گئے. اور وہ میر صاحب فاقہ کش تھے، فاقہ تھا ان کو، کوئی تھا نہیں، بالکل فاقہ. ایک دن بادشاہ سلامت نکل رہے تھے، راستے میں ہاتھی پر سوار تھے، اور انشاءاللہ خواہ انشاء جو بعد میں نوجوان شاعر تھے، بادشاہ کے تو بہت منہ چڑھے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے. تو جب بادشاہ سلامت نکلتے تھے لکھنؤ کے بازار میں تو اس وقت سارا بازار کھڑا ہو جاتا تھا، بالکل سب کھڑے ہو گئے. تو بادشاہ گزر رہے ہیں تو ایک شخص بازار سے دراصل متصل ایک کنویں پر بیٹھا تھا. جب بادشاہ سلامت کی سواری گزرنے لگی اس سے تو وہ شخص نے پیٹھ موڑ لی، اپنی رخ تھا بازار کی طرف، اس نے پشت پھیر لی. بادشاہ نے دیکھا اس کو اور انشاءاللہ خان سے پوچھا کہ کون بدتمیز ہے یہ جو کھا تو ہوا نہیں اور پیٹھ پھیر لی. وہی میر صاحب ہے. ارے میر صاحب جاؤ 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 خوشامد جاؤ جاؤ خوشامد کرو، مان کے لاؤ 1000 سوئی تھے رہی جاؤ، خوشامد کرو، مرا کے لاؤ، لاؤ میر سے مرا کے لاؤ. وہ گئے انشاءاللہ خواہشاں اور جا کے سلام کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت نے یہ تھیلی پیش فرمائی ہے، کہا تشریف لے چلیے. میر صاحب نے کہا کہ تیرا بادشاہ مجھے فقیر سمجھتا ہے، جو سر بازار مجھے خیرات دیتا ہے، مجھے نہیں چاہیے. نہیں گئے ہو تو میں نے کہا یہ تو میں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میری کتاب جو نہیں آئی اس میں لکھا ہے، میں نے میر غالب اقبال 2-4 شاعروں کو متعلق عرض کیا ہے کہ اس میں ان کا تعلق شاعری سے کیا تھا، فن و فنکار میں کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، میں نے ثابت کیا اس کو. اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ میرا تعلق فن سے کیا ہے، اس کے میرا تعلق فن سے کیا ہے. میں نے کہا کہ میں نے مذہب نے، خدا نے جن چیزوں کا احترام فرض کیا ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، ایمان والوں کی، اس کے بعد سب سے عظیم چیز میرے سامنے شاعری. اس کے مقالے میں دولت کونے میں سامنے ہیچ ہے، میں نہیں کہا اس میں. اور جو میں نے کہا ہے بولا نہیں ہے، کہا ہے، لکھا ہے، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. لیکن اور وہ کتاب سینکڑوں کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے. وہ تو ایسے میں نے وہ بھی چیلنج کریں گے، مجھے چیلنج کریں گے، میں ثابت کروں گا. تو میں نے کچھ بات آپ سے کی تو میں اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں. لیکن مزاج کی کیفیت کیسی تھی، لیکن وہ آپ کے لیے نہیں بلکہ وہ عام مخاطب ہے، مخاطبت ہے جو شاعری کو لیکن ذرا بازاری بھاؤ میں سمجھتے ہیں. معاف کیجیے مجھے آپ. تو میں آپ کو آپ ترمز فرماتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز سناؤں ترنم سرخ ہو کر کے. آپ کو اب میری کتاب پڑھی تو معلوم ہوگا کہ میرا مخاطب ہے ایک شخص، ایک دور ہے، ایک ملک کا ایک دور ہے، ایک ملک کا ایک طبقہ ہے جو برسر اقتدار ہے. آج 40 سال سے میں اس کو مخاطب کرتا ہوں، کھل کر مخاطب کرتا ہوں. میں اپنے بہن سلام نے میرا مخاطب وہ ہے. اور ان سب میں ایک شخصیت منتخب ہو گئی تھی جس کا نام تھا مسز اندرا گاندھی. جاتے میں کھول کر جاتے وہ اس پورے دور اقتدار کا ایک سمبل تھا، وہ اس کی شخصیت ایک سمبل تھی. وہ تو میں نے وہ تم تو وغیرہ کا جو استعمال کیا اسی کے لیے استعمال کیا ہے اور اب تک استعمال کرتا ہوں. میں پہلے کوئی شخصیت تھی، اب ایک دور ہے، دور اقتدار ہے. تو میری ایک نظم ہے جو انہی کے متعلق ہے. یہ 1984 سے پہلے کہی گئی تھی. میں تو سامنے پڑھتا ہوں. وہ نظم اس کی 4-5 حصے ہیں. پہلا حصہ تنہید ہے، پریفیس. دوسرا حصہ شاعر کا یا عاشق کا کردار ہے، شخصیت، کیریکٹر، کہ وہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے. اس کے بعد اس کے محبوب کا کردار ہے، اس کا کیریکٹر ہے.
اس کے بعد تیسرے حصے میں اس سے مخاطبت ہے، مکالمہ ہے اس سے، لیکن اس سے بات چیت ہے، اور اس کے بعد کلائمیکس ہے، اس کو پیش نظر رکھیے میں کہتا ہوں، اس کا عنوان ہے کہانی۔ آئیے ہم سے آپ ایک آج کہانی سنیے، آئیے ہم سے آپ ایک آج کہانی سنیے، آج تک ہم سے بہت شعر و غزل سنتے رہے۔ آئیے ہم سے آپ ایک آج کہانی سنیے، آج تک ہم سے بہت شعر و غزل سنتے رہے، اور ہر شعر کی تاثیر پہ سر دھنتے رہے۔ آج اس شعر و غزل کا پس منظر سنیے، ہم تو شاعر نہ تھے، شاعر ہوئے کیوں کر سنیے۔ آئیے ہم سے آپ ایک آج کہانی سنیے، آج تک ہم سے بہت شعر و غزل سنتے رہے، اور ہر شعر کی تاثیر پہ سر دھنتے رہے۔ آج اس شعر کا پس منظر سنیے، ہم تو شاعر نہ تھے، شاعر ہوئے کیوں کر سنیے۔ ہر گلستان میں رہے، ہر گلستان میں رہے، ہر چمن میں رہے ہم فصل بہاراں کی طرح۔ ہمارا کردار ہے، ہمارا قومی کردار ہے، ملی کردار ہے، ملی کردار ہے۔ ہر چمن میں رہے ہم فصل بہاراں کی طرح، سوکھے کھیتوں پہ برستے رہے بارہ کی طرح۔ ہر چمن میں رہے ہم فصل بہارا کی طرح، سوکھے کھیتوں پہ برستے رہے بارہ کی طرح۔ ہم سے ہر کوچہ رہا کوچہ جانا کی مثال، ہم سے ہر شہر رہا شہر نگاراں کی طرح۔ ہر چمن میں رہے ہم فصل بہارا کی طرح، سوکھے کھیتوں پہ برستے رہے بارہ کی طرح۔ ہم سے ہر کوچہ رہا کوچہ جانا کی مثال، ہم سے ہر شہر رہا شہر نگارہ کی طرح۔ کسی دامن کے لیے ہم نہ کبھی خار بنے، کسی دامن کے لیے ہم نہ کبھی خار بنے، پھولوں کا ہار بنے ترے دستار بنے۔ کسی دامن کے لیے ہم نہ کبھی خار بنے، پھولوں کا ہار بنے ترے دستار بنے، چاہنے والے بنے دوست بنے یار بنے، ہم سے نغمہ بنے سنگیت بنے پیار بنے۔ کسی دامن کے لیے ہم نہ کبھی خار بنے، پھولوں کا ہار بنے ترے دستار بنے، چاہنے والے بنے دوست بنے یار بنے، ہم سے نغمہ بنے سنگیت بنے پیار بنے۔ اب پیار جس کو کیا حسن اس کا دوبارہ ہی کیا۔ پیار جس کو کیا حسن اس کا دوبارہ ہی کیا، اس طرح اس کو سنوارا کہ نرالا ہی کیا۔ پیار جس کو کیا حسن اس کا دوبارہ ہی کیا، اس طرح اس کو سنوارا کہ نرالا ہی کیا۔ اور جس طرح گزرے ادھر شمع جلاتے گزرے، اور جس کے گھر بھی گئے اس گھر میں اجالا ہی کیا۔ پیار جس کو کیا حسن اس کا دوبارہ ہی کیا، اس طرح اس کو سنوارا کہ نرالا ہی کیا۔ اور جس طرح گزرے ادھر شمع جلاتے گزرے، اور جس کے گھر بھی گئے اس گھر میں اجالا ہی کیا۔ عمر بھر خاک اڑائی ہے محبت کے لیے، عمر بھر خاک اڑائی ہے محبت کے لیے، اور پھرتے ہیں قافلے عشق شامل شامل۔ ہم نے تو چاہا اسے بھی کہ جسے دیکھتے ہی لوگ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں قاتل قاتل۔ ابھی گریز یہاں سے گریز یہاں سے گریز کر رہے ہیں ہم لوگ۔ عمر بھر خاک اڑائی ہے محبت کے لیے، پھرتے ہیں قافلہ عشق شامل شامل۔ ہم نے تو چاہا اسے بھی کہ جسے دیکھتے ہی لوگ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں قاتل قاتل۔ جس کی صورت ہے زمانے کے لیے وجہ سرور، جس کی صورت ہے زمانے کے لیے وجہ سرور، جس کی سیرت ہے ہزاروں کے لیے تیر قضا۔ جس کا دل سنگ دہن پھول زباں موج نسیم،
جس کی ہر سانس سے پوشیدہ ہے 100 گز وفا، انگلیاں جس کی لچک جاتی ہیں نشتر کی طرح، آپ شفیع دیکھیے بالکل سچی بات ہے، انگلیاں جس کی لچک جاتی ہیں نشتر کی طرح، بازو جس کے خم شمشیر کو شرماتے ہیں، اور جس کے زلفوں کی طرف دیکھتے ہی یادوں میں رسن و دار کے افسانے ابھر آتے ہیں، انگلیاں جس کی لچک جاتی ہیں نشتر کی طرح، بازو جس کے خم شمشیر کو شرماتے ہیں، اور جس کی زلفوں کی طرف دیکھتے ہی یادوں میں رسن و دار کے افسانے ابھر آتے ہیں، اور آنکھیں کہتی ہیں کہ میں خانہ سلامت ہے ابھی، آنکھیں کہتی ہیں کہ میں خانہ سلامت ہے ابھی، اب بھی شیشوں میں میں ہوش ربا باقی ہے، آنکھیں کہتی ہیں کہ میں خانہ سلامت ہے ابھی، اب بھی شیشوں میں میں ہوش ربا باقی ہے، اب بھی ابرو یہی کہتے ہیں کہ ہوشیار رہو، خنجروں میں ابھی تیزی ادا باقی ہے، اب بھی ابرو یہی کہتے ہیں کہ ہوشیار رہو، خنجروں میں ابھی تیزی ادا باقی ہے، اب بھی سیندور میں ہے اہل محبت کا لہو، اب بھی سندور میں ہے اہل محبت کا لہو، اور ہونٹوں پہ سرخی خون شہدا باقی ہے۔ اب میں دیکھیے مغالبہ ہے، میں نے انداز غزل میں کہا، میں نے انداز غزل میں کہا، اے جان جہاں کچھ تجھے جان نثاروں کی خبر ہے کہ نہیں، میں نے انداز غزل میں کہا، اے جان جہاں کچھ تجھے جان نثاروں کی خبر ہے کہ نہیں، تیری آنکھیں میں مینا سہی میں خانہ سہی، وقت کے تشر لبوں پر بھی نظر ہے کہ نہیں، تیری آنکھیں میں مینا سہی میں خانہ سہی، وقت کے تشر لبوں پر بھی نظر ہے کہ نہیں، اور میں جو ایک عمر سے دل تھامے غزل کہتا ہوں، تجھ پر بھی کچھ اثر دب جگر ہے کہ نہیں، میں نے انداز غزل میں کہا، اے جان جہاں کچھ تجھے جان نثاروں کی خبر ہے کہ نہیں، تیری آنکھیں میں مینا سہی میں خانہ سہی، وقت کے تشر لبوں پر بھی نظر ہے کہ نہیں، میں جو کون سے دل تھامے غزل کہتا ہوں، تجھ پر بھی کچھ اثر درد جگر ہے کہ نہیں۔ اب کلام سنیے کہ جس طرح کوئی قفس اپنے سرہانے رکھ کر، جس طرح کوئی قفس اپنے سرہانے رکھ کر نالے بے کسی مرغ گرفتار سنے، جس طرح کوئی قفس اپنے سرہانے رکھ کر نالے بے کسی مرغ گرفتار سنے، اس نے سو ناز سو انداز سے نظروں کو اٹھا، آنسوؤں کو میرے دیکھا میرے اشعار سنے، اس نے سو ناز سو انداز سے نظروں کو اٹھا، آنسوؤں کو میرے دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ذرا کیا تیرے قدموں کے تلے ہے، ٹھوکر بھی وہ کھائے ہیں جو اطلاع کے چلے ہیں۔ اچھا آپ فرماتے تازہ غزل تازہ نئی غزل ہے، اس کے بعد دوسرے مجموعے غزل ہے آپ جو مناسب تو جب سے وہی
مخاطب ہیں, مخاطب تو وہی ہے. تو جب سے ساقی خوش انتظام ہے پیارے, جب سے ساقی انتظام ہے, تو جب سے ساقی خوش انتظام ہے پیارے, تو جب سے ساقی خوش انتظام ہے پیارے, نہ میرے پاس صبح ہے نہ جام ہے پیارے. تو سب جب سے ساقی خوش انتظام ہے پیارے, نہ میرے پاس صبح ہے نہ جام ہے پیارے. کوئی سلام ہے کوئی سلام, نہ کوئی پیام ہے پیارے, کوئی سلام نہ کوئی پیام ہے پیارے, کوئی سلام نہ کوئی پیام ہے پیارے. سحر کا وعدہ تھا اور اب تو شام ہے پیارے. کوئی سلام نہ کوئی پیام ہے پیارے, سحر کا وعدہ تھا اور اب تو شام ہے پیارے. سحر کا وعدہ تھا اور اب تو شام ہے پیارے. تعلیم تو ہی خدا کا بھائی خدا کا دور, اشارے پر تمام ہوتی, اشارے پر دنیا چلتی تھی. خدا کا دور تیری بے رخی کو کہتے ہیں, خدا کا دور تیری بے رخی کو کہتے ہیں. خدا کا دور تیری بے رخی کو کہتے ہیں. بہار تیری توجہ کا نام ہے. خدا کا دور تیری بے رخی کو کہتے ہیں. بہار تیری توجہ کا نام ہے پیارے. بہار تیری توجہ کا نام ہے پیارے. مخاطبت تو ہے مخاطبت تو ہے لیکن مزہ نہیں آتا. مخاطبت تو ہے لیکن مزہ نہیں آتا. مخاطبت تو ہے لیکن مزہ نہیں آتا. میں زیر بام تو بالائے بام ہے پیارے. مخاطبت تو ہے لیکن مزہ نہیں آتا. میں زیر بام تو بالائے بام ہے پیارے. میں زیر بام تو بالائے بام ہے پیارے. تیرے زمانے سے پہلے تھا جس کا نام لہو. تیرے زمانے سے پہلے تھا جس کا نام
لہو تیرے زمانے سے پہلے تھا جس کا نام لہو اب اس کا نام میں لال فام تیرے زمانے سے پہلے تھا جس کا نام لہو اب اس کا نام میں لال فام ہے پیارے اب اس کا نام میں لال فام ہے پیارے یہ دور وہ ہے یہ دور وہ ہے کہ ہر راہزن کے قامت پر یہ دور وہ ہے کہ ہر راہزن کے قامت پر یہ دور وہ ہے کہ ہر راہزن کے قامت پر لباس خضر علیہ السلام یہ دور وہ ہے کہ ہر راہزن کے قامت پر لباس خضر علیہ السلام ہے پیارے لباس خضر علیہ السلام ہے پیارے میں کیسے کہہ دوں میں کیسے کہہ دوں کہ اب زخم دل نہ دے مجھ کو میں کیسے کہہ دوں کہ اب زخم دل نہ دے مجھ کو میں کیسے کہہ دوں کہ اب زخم دل نہ دے مجھ کو ابھی تو میری غزل نہ تمام ہے پیارے میں کیسے کہہ دوں کہ اب زخم دل نہ دے مجھ کو ابھی تو میری غزل نہ تمام ہے پیارے ابھی تو میری غزل نہ تمام ہے پیارے زمانہ داد سخن دے زمانہ داد سخن دے یہ آرزو ہی نہیں 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 کلیم